موجودہ دور کافی جدوجہد کا دور ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں مقابلہ آرائی کافی بڑھ گئی ہے۔ ایسے حالات میں بچوں کی کامیابی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن ان مسائل سے گھبرا کر مقابلہ سے باہر نکل جانا قطعی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے بچے اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بچے کو یہ لازمی طور پر سوچنا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی بہترین ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر، سائنسداں بن سکتا ہے۔ اگر بچوں کے ذہن میں یہ خیال ہوگا تو وہ مقابلے سے پیچھے کبھی ہٹنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج ہر والدین اپنے بچوں کی نمایاں کامیابی کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرے۔ کلاس میں کسی دوسرے بچے کو اگر زیادہ نمبر حاصل ہو جاتا ہے تب زیادہ تر والدین یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا بچہ پڑھنے لکھنے میں کمتر ہے۔ ایسی سوچ سراسر غلط ہے۔ ایسی سوچ کو ذہن سے نکال دیں اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر ایک سائنسداں کی زندگی کا مختصر احوال بیان کر رہا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائیں گی۔ تھامس ایڈیسن کو بلب کے انوینٹر اور ایک عظیم سائنسداں کی شکل میں ساری دنیا جانتی ہے۔ والدین اور بچوں کی یہ بات ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ تھامس ایڈیسن کو عظیم سائنسداں بنانے میں اس کی ماں کا اہم رول رہا ہے۔ ایڈیسن ایک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس اسکول کے ایک استاد نے چھٹی کے بعد ایڈیسن کو اپنے پاس بلایا اور ہاتھ میں ایک لفافہ تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ لفافہ گھر جا کر اپنے والدین کو دے دینا۔ ایڈیسن کافی خوش ہوا، دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور وہ لفافہ دیتے ہوئے بولا، ٹیچر نے یہ لفافہ صرف مجھے ہی دیا ہے۔ ماں نے لفافہ کھولا اور خط پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایڈیسن نے ضد کیا کہ ماں اس خط میں کیا لکھا ہے؟ ماں نے ایڈیسن کو پیار کرتے ہوئے بتایا کہ اس خط میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا ایڈیسن کافی ذہین اور ہونہار طالب علم ہے، اس لیے اس کے پڑھائی کے لیے کوئی خاص انتظام کرے۔ یہاں کے دیگر بچوں کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ماں کی بات سن کر ایڈیسن بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میرے ٹیچر نے ایسا لکھا ہے۔ ماں نے ایڈیسن کی پڑھائی کا ایک الگ سے انتظام کر دیا۔ ایڈیسن محنت کرتا رہا، ایڈیسن آگے بڑھتا رہا۔ وہ ایک سائنسداں کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوا۔ بلب کے علاوہ بھی ایڈیسن نے کئی چیزوں کی ایجاد کی۔ آج تک دنیا انہیں تھامس ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ اسکولی سطح سے لے کر یونیورسٹی سطح تک اسے ریسرچ وقت سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جب ایڈیسن عظیم سائنسداں بن گیا تب اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچوں اب غور سے پڑھیے، یہاں جو حادثہ پیش آیا وہ آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک دن ایڈیسن کو اپنی ماں کا بیگ ملا۔ اس نے بہت ہی خوشی کے ساتھ بیگ کھولا۔ بیگ میں اسے وہ خط ملا تو اس کے ٹیچر نے بچپن میں اسے دکھایا تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس خط کو اس کی ماں نے اتنا سنبھال کر کیوں رکھا۔ ایڈیسن نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا ڈیئر پیرنٹس، آپ کا بیٹا تھامس ایڈیسن انتہائی بیوقوف لڑکا ہے۔ یہ اتنا کند ذہن ہے کہ پڑھ نہیں سکتا۔ ہمارے اسکول کے ٹیچر اسے دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے۔ اسے یہاں سے ہٹا لیں کیونکہ وہ یہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ جب عظیم سائنسداں ایڈیسن نے یہ الفاظ پڑھے تب وہ رونے لگے اور اس پر عجیب طرح کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جس بچے کو ٹیچر نے نکما اور نالائق سمجھ کر خط لکھا اس کی ماں نے اسے لائق سمجھا۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ آج تک پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اپنی تھوڑی سی سوجھ بوجھ کے ذریعے آپ بھی اپنے بچوں کی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ بچوں آپ بھی خود کو کبھی نکما نہیں سمجھے۔ اللہ نے ہر بچے میں صلاحیت دی ہے، ضرورت ان صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی ہے۔ بچوں کو اس کی دلچسپی کے مضمون اور فیلڈ میں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کر کے ہم اس کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اسے محنت کا عادی بنا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اس کے ذہن میں ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بچے آپ بھی بچپن سے ہی محنت کی عادت ڈالیں، جس سبجیکٹ سے دلچسپی ہو اس پر خصوصی توجہ دیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔